سرکاری استقبالیہ تقریبات میں بولا ہے، اقوام متحدہ میں بولا ہے. جب بھی اس طرح کی تعبیرات میں نے استعمال کی ہے تو ساری دنیا کے دانشور، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور پروفیسر، بہت غیر معمولی لوگ، صحافی، اداروں کے چلانے والے، یونیورسٹیوں کے ذمہ داران، صوبے کا گورنر، یہ لوگ حیران ہو جاتے تھے اور بعد میں مجھے گھیر لیتے تھے کہ یہ کیا ایکسپریشن ہے جو آپ نے یوز کیا، کہ اللہ اتنا ریسپیکٹ کرتا ہے انسان کے بندے، انسان کے ارادے کا. ہم لوگ تب تک یہ سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ اسلام جو کہتا ہے وہ یہ کہ اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے بس کرتا ہے، ختم، اس کو کیا پرواہ. یہی ہے دین کی کم سمجھ ہونے کا نتیجہ. دین کی سمجھ اگر آپ کو حاصل ہوگی تو آپ اپنے مخاطب کی عقل کے مطابق دین کی اصل حقیقت کو ذرہ برابر بدلے بغیر آپ اس مخاطب کی مانوس تعبیرات میں دین کو پیش کر سکیں. حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی کے دربار میں، نجاشی بادشاہ افریقی ملک کا بہت بڑا حکمراں، امپرر، اس کے اس سوال کے جواب میں کہ محمد کن باتوں کو سکھاتے ہیں، تو آپ ذرا غور کیجئے گا، حضرت جعفر کی تقریر کو پھر سے پڑھ لیجیے، حیات صحابہ میں آسانی سے آپ کو مل جائے. مسند امام احمد میں موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، سب کتابوں میں موجود ہے. حضرت جعفر نے اس وقت اسلام کو اس عیسائی بادشاہ کے سامنے کس طرح پیش کیا. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، یہاں سے نہیں شروع کیا. عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تھے، بالکل بکواس ہے یہ، یہاں سے نہیں شروع کیا. تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، یہاں سے نہیں شروع کیا. آپ سب نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا، یہاں سے نہیں شروع، بالکل چھیڑا ہی نہیں ان باتوں کو. کہا کہ محمد جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تاکید کرتے ہیں، رحم دلی، شفقت، خدمت خلق، غریبوں کا خیال رکھنا سکھاتے ہیں، مہمان نوازی سکھاتے ہیں، عفو درگزر سکھاتے ہیں. عجیب بات ہے، عقائد کا تو شروع میں ذکر ہی نہیں کیا، اخلاقیات کا ذکر کیا. عیسائیوں کے پاس جو چیز بچی ہے دین و شریعت میں وہ اخلاقیات ہی بچی ہے. آج تک ان کے پاس اخلاقیات کی ایک اچھی سطح موجود ہے. یہاں سے شروع کیا، اس کا شوق بہت بڑا. تو اس نے کہا کہ کیا محمد پر اللہ کی طرف سے کوئی کلام اترتا ہے محمد کے دعوے کے مطابق؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ جی ہاں، اللہ کا ایک کلام اترتا ہے ان کے اوپر. تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے کچھ سنا سکتے ہیں؟ اب دیکھو، غور کرو، حضرت جعفر نے کون سی آیتوں کو چنا؟ سورہ مریم کی آیات تلاوت کی. حضرت مریم کا جو تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اللہ اکبر، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ تو پورا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، حضرت مریم کی پاک دامنی کا. ان کے بارے میں قوم کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ مَا كَانَ أَخُوكِ امرأ سوء، کیا ہے آیت؟ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. اب یہ ساری عیسائیت کا رد ہو رہا ہے، لیکن کن آیات کے اسلوب میں ہو رہا ہے ذرا غور کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کی ماں کی پاک دامنی، ان کی ولادت کس طریقے پر ہوئی، جبریل امین کس طرح پر آئے، یہ سارا مضمون
وہ پورا کا پورا پوری تفصیل کے ساتھ ان آیات میں حضرت جعفر نے سنا دیا۔ کرام اللہ میں یہ کہا گیا ہے، اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ہمارے خاندان آل عمران اس کا اتنی تفصیلی تذکرہ موجود ہے قرآن میں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ قرآن تو مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قرآن مجید میں اس پورے خانوادے کے ایک ایک فرد کی ایسی تعریف ہے، حضرت زکریا کی، حضرت عمران کی، اور کس طرح تعریف ہے، ان اللہ اصطفیٰ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی عیسائی مانتے ہیں، عمران کو بھی مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا تذکرے والی آیتیں انہوں نے نہیں پڑھی، اور ان آیتوں کو پڑھا، بس ان آیات کو غور سے سنا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ جھکا اور نیچے اپنے تخت پر پڑے ہوئے کسی تنکے کو اٹھایا اور کہا کہ جس اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا تھا، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عیسیٰ کی شخصیت اس سے اس تنکے کے برابر بھی مختلف نہیں تھی جو شخصیت کا آپ نے ان آیات کے ذریعے تعارف کرایا ہے۔ ہو گیا کام۔ یہ تفقہ فی الدین جو کہ حاصل تھا حضرت جعفر کو، وہ دین کی گہری سمجھ رکھتے تھے، اس لیے جب دین کی گہری سمجھ ہوگی تو دعوت کی گہری سمجھ بھی حاصل ہوگی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کے معیار پر پورے اترے حضرت جعفر، اور فوری طور پر نجاشی نے دعوت حق کو قبول کر لیا، اور کیا اعزاز و اکرام کیا ان صحابہ کرام کا، اور کیسا ہدیہ بھیجا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ پورا براعظم افریقہ بدل گیا، حکمت دین اور حکمت دعوت، فہم دین۔ ہمارا اصل میں کیا کہوں آپ سے، اتنی بڑی بھیڑ میں سے صحیح سالم نکلنا، یہ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کی شاید ضرورت پڑے۔ کہ ہم لوگ کا مدرسوں میں فقہی اختلافات ہی میں ساری زندگی گزر جاتی۔ چلو خیر، غنیمت ہے، مثبت رد عمل ہے، کسی کو غصہ نہیں آیا، بہت ڈرپوک آدمی ہوں۔ کیا مضامین چل رہے ہیں دنیا میں، اور کیا مضامین پر زور دیا جا رہا ہے ہمارے درس کا۔ جب ایک عالم مدرسے سے فارغ ہو کر ملک میں جاتا ہے اپنے، تو لگتا ہے کہ ہم کسی جزیرے میں تھے مریخ پر، اب آئے ہیں زمین پر۔ جو مسائل گونج رہے ہیں ہر طرف، در و دیوار لرز رہے ہیں ان موضوعات پر بحث مباحثے سے، ہر طرف ان موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے کانوں میں ایک بار بھی ان موضوعات پر کوئی گفتگو نہیں پڑ پاتی۔ اس لیے ایک خلیج زبردست قسم کی بڑھتی جا رہی ہے امت کے علماء کے درمیان اور امت اور اقوام عالم کے درمیان، زبردست خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو جب اپنے گھر جاتے ہیں چھٹیوں میں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں خود نہیں کہوں گا، اللہ اکبر، اتنا بڑا لفظ بول دیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں سچوں کے امام بھی بیٹھے ہیں۔ بے سہارا، ارے آپ امت کا سہارا ہو، آپ محسوس کرو گے کہ آپ بے سہارا ہو تو کیا ہوگا امت کا۔
میں اس حق کی گواہی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں واللہ صدق دل سے. اور یہ چیز ہے جو مجھے آپ کی شدید محبت میرے اندر آپ کی ہوتی ہے اور آپ بھی اس کا جواب والہانہ محبت سے دیتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ دے. بس کسی طرح آپ کچھ مجھ سے خدمت میں لے جائیں. آپ کسی طرح فراغت کے بعد دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کے پاس کچھ وقت ضرور گزاریں جہاں آپ کو دین کی گہری سمجھ تھوڑی بہت ملے. واقعی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, بالکل کام نہیں چلے گا. کتنے لوگوں کو میں نے پچھتاتے ہوئے دیکھا کہ کیا چلی گئی ہماری زندگی, ہم تو کسی کام کے نہیں. یہ احساس کمتری جو آپ کے اندر ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اندر آپ کے اندر بھرپور خود اعتمادی ہونی چاہیے. آپ ملکوں کے بلکہ تہذیبوں تمدنوں کے قائدوں کے قائد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اقوام عالم کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, کسی کو مسئلے کا حل نہیں معلوم. وہ جتنا ٹور سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے ہی وہ اٹھتی جا رہی ہے. غریبی بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ مہنگائی گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ امیر اور غریب کے درمیان کی خلیج بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ کبھی نہیں گھٹ سکتی ان لوگوں کے ذریعے جو اس کا صحیح علاج ہی نہیں جانتے, اور جو جن کے پاس علاج ہے وہ خود نسخے کو اچھی طرح سمجھ کر سامنے والے کو اس نسخے کا قائل کرنا نہیں جانتے. تو یتفقہوا فی الدین میں بھی ہم کمزور, اور ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم میں بھی ہم. اس بے تکلف مجلس میں صرف آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اپنا ذاتی تجربہ ڈرتے ڈرتے سناتا ہوں. اللہ میری نیت میں کوئی فتور نہ آنے دے. صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے, آپ کے دل میں امنگیں پیدا کرنے کے لیے, آپ کے ولولے, آپ کے جوش, آپ کے عزائم بلند کرنے کے لیے ایک ذاتی تجربہ چھوٹا سا سناتا ہوں. جب 20ویں صدی ختم ہونے لگی اور 21ویں صدی شروع ہونے والی تھی تو اقوام متحدہ نے ایک بین الاقوامی کانفرنس پہلے بلائی پوری دنیا کے سیاسی لیڈروں اور حکمرانوں کی. اس کے بعد انہوں نے دوسری کانفرنس بلائی پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی, اور ایک سوال نامہ اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے سارے مذاہب کے رہنماؤں کو پیش کیا گیا. ایک عجیب غریب اتفاق کہیے کیا کہیے, مجھے بھی اس کا دعوت نامہ ملا تھا. میں اپنے طور پر اپنے امریکہ میں رہنے والے دوستوں کی دعوت پر امریکہ گیا ہوا تھا. انہی دنوں میں وہ کانفرنس وہاں ہوئی, تو چنانچہ میں نے وہاں کے علماء کے مشورے سے اس کانفرنس میں شرکت کی. اس میں جو پہلی نشست تھی, کئی روزہ کانفرنس تھی, اس کی پہلی نشست تھی کہ دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے. اور اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ صاف لفظوں میں کہا کہ دنیا سے غریبی کو کم کرنے یا مٹانے کی کوششوں میں سیاسی قیادت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. بہت بڑا اعتراف تھا. ہم نے آپ مذہبی رہنماؤں کو اس لیے بلایا ہے کہ مذاہب کی رہنمائی میں غریبی کو کیسے ختم کیا جائے. آپ سب اس پر روشنی ڈالیں گے تو شاید ہم آئندہ سب مل جل کر باہمی تعاون سے دنیا سے غریبی کی شرح کو کچھ کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کانفرنس شروع ہونے سے
ایک دن پہلے شام کے وقت میں اس کانفرنس میں میرے علاوہ جو مسلمان نمائندے مختلف ممالک کے شریک تھے ان سب کو میں نے اپنے کمرے میں مدعو کیا اور ایک باہم تعارف کے بعد ایک تجویز رکھی سب کے سامنے کہ اتنے دن کی کانفرنس ہے، الگ الگ موضوعات ہیں، ہم لوگ باہم مشورے سے یہ طے کر لیں کہ کس موضوع پر ہم میں سے کون اظہار خیال کرے گا، تاکہ ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوں۔ تو میری گفتگو سن کر ان لوگوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پہلا جو اجلاس ہے غریبی کو دور کرنے کا طریقہ کار طے کرنا، اس موضوع پر سب نے مجھ سے کہا کہ آپ اظہار خیال کریں، تو ایک آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوپہر کے کھانے کے درمیان ایک بار پھر ہم بیٹھیں گے اور آئندہ کے لیے اس کے بعد طے کریں گے پہلے تجربے کے بعد۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب رات کا اکثر حصہ میں نے معاشیات اور اقتصادیات کے جو بارے میں مختلف مقالات و مضامین پوری دنیا کے موجودہ معاشی حالات کے بارے میں پڑھ سکا۔ رات میں نے نیٹ کی مدد سے کمپیوٹر پر پڑھے اور کچھ نوٹس لیے، اور یہاں موجود اس وقت جو بزرگ اکابر موجود تھے ان سے دعاؤں کی استدعا کے لیے وہاں سے فون کیا۔ خاص طور پر محی السنہ حضرت مولانا شاہ فضل الحق صاحب نے بہت ہی متوجہ ہوئے، بے حد فکر مند ہوئے اور کہا کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے دعاؤں کا اہتمام رہے گا اور بعد میں آپ کے فون کا مجھے انتظار رہے گا۔ اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب اس طرح، یعنی قاری صدیق صاحب تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ان حضرات کی دعاؤں کی برکت تھی کہ جب میں صبح کو اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے یہاں سے بات شروع کی کہ بہت کامیاب تجربہ دنیا کی تاریخ کے اس دور میں، جو دور پوری طرح ڈاکومنٹڈ تاریخ کی روشنی کا دور ہے، جس دور کی پوری تاریخ مدون ہو چکی ہے، اس میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ سب محترم حضرات کی خدمت میں کہ اس وقت ایک ملک جو دنیا کا غریب ترین ملک تھا، اس ملک کی غریبی کو دور کرنے میں 15-20 سال کے عرصے میں کیسی کامیابی ملی۔ میں نے کوئی ذکر مکہ مدینے کا نہیں کیا، قرآن کا تذکرہ نہیں کیا، اسلام کا اور زکوٰۃ کا نام نہیں لیا، لیکن سب کچھ اسی کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ غریبی کی سطح کیا تھی، اس کی 2 مثالیں، اور پھر کس تیزی کے ساتھ غریبی دور ہوئی، اور یہاں تک دور ہوئی کہ جو غریب تھے اگلے سال کے ڈیٹا میں، یعنی سرکاری اعداد و شمار میں، وہ غریبی کو دور کرنے والے بن گئے ہوتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جنہوں نے پچھلے سال زکوٰۃ لی تھی وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والے تھے، لیکن میں نے یہ سب الفاظ استعمال نہیں کیے۔ غریبی کی سطح سے نیچے جو لوگ تھے وہ اگلے سال غریبی کو دور کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اس طرح بہت مختصر عرصے دنیا کی غریب ترین قوم کی غریبی دور ہو گئی اور وہ دنیا کی نہایت ترقی یافتہ قوم بن گئی۔ بہت پسماندہ قوم تھی وہ، معاشی لحاظ سے بھی اور بقیہ پہلوؤں سے بھی۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ سسٹم کیا تھا۔ ذہین لوگ تھے وہ،
سب اپنے اپنے مذاہب کے رہبر تھے، اور بہت سے لوگ تو اس میں یقیناً شاید میری گفتگو سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو 11 منٹ کا وقت ہر مقرر کو، ہر مذہب کے نمائندے کو وہاں دیا گیا تھا، یعنی 11 منٹ کے اندر دنیا سے غریبی کو ختم کرنا تھا۔ میں نے اپنی گفتگو 10.5 منٹ میں مکمل کر دی اور ہٹ گیا۔ بڑی تالیوں کی گونج۔ اس کے بعد سیکرٹری جنرل خود اٹھے، کوفی عنان تھے اس دور میں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک عملی حل، پریکٹیکل سولوشن کی طرف نعمانی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سب متفق ہوں تو مزید دوبارہ 11 منٹ کے لیے ان کو زحمت دی جائے اور یہ اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے رکھے۔ یہ ہے اسلام کا معجزہ، یہ کسی شخص کا کمال نہیں۔ میں واپس آیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب دوسری گفتگو میں نے سارے پردے اٹھا دیے، کھل کر نام لیا محمد رسول اللہ کا، کھل کر نام لیا مکہ مدینے اور قرآن کا، اور کھل کر نام لیا نظام زکوٰۃ کی تفصیلات بیان کی۔ اور یہ ان کو ایک مثال دے کر سمجھایا۔ اقوام متحدہ کا جو صدر دفتر ہے وہ امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک میں ہے۔ میں نے رات میں کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ بھی نکال لیا تھا کہ نیو یارک شہر کی سالانہ آمدنی کی بچت کتنی ہوتی ہے، خرچ کے بعد جو بچتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، وہ اتنے بلین ڈالر ہوتا ہے۔ اور ادھر دنیا کے نقشے میں اس وقت جو غریب ترین قومیں شمار کی جاتی ہیں ان میں ایک ملک افریقہ کا غانا نام کا ملک ہے۔ تو اس غانا کا سالانہ بجٹ کتنا ہوتا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں کی معاشی، اور اس صورتحال کو سدھارنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو میں نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ نیو یارک شہر کی آمدنی کی جو بچت ہے اس کے 2.5% اگر نکالا جائے 2.5%، تو اتنے ملین یا اتنے بلین ڈالر ہوتے ہیں۔ اتنے بلین ڈالر اگر غانا پہ لگا دیے جائیں تو غانا غریب ممالک کی فہرست سے 2 سال کے اندر نکل آئے گا، ترقی پذیر ممالک میں آ جائے گا، اور ترقی پذیر ممالک کی سب سے 4-5 سال کے اندر ترقی یافتہ ملکوں کی سطح میں آ جائے گا۔ یہ ماہرین معاشیات کی اعداد و شمار کی روشنی میں نے ان کے سامنے رکھا۔ اب جو آپ کو سنا کر آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کو کیسے رہبروں کی سخت ضرورت۔ کوئی لال مجکڑ، اور اللہ کرے کوئی غیر نامحرم نہ سنے، کوئی دانشور نہیں سمجھا، جو سمجھ گیا ہے بتا دیں۔ مجھے آواز تو آئی، مجھے ملا دو پیادے کا ایک لطیفہ یاد آیا۔ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں بھی اور آخرت پہ بھی۔ بڑے شاندار مقرر تھے اپنے وقت کے ملا دو پیادہ۔ ایک گاؤں کے لوگوں نے طے کیا ہمت کر کے کہ اپنے جلسے میں ملا دو پیادے کو بلا کر ان کی تقریر کرانی ہے۔ بڑی مہنگی فیس لیتے تھے، اس کے لیے بھی گاؤں والے تیار ہو گئے کہ چندہ کر کے وہ فیس دیں گے، مگر ان کو لانا ہے لانا ہے لانا ہے۔ بالآخر جلسہ
سج گیا, ملا تو پیادے آ گئے, لمبا خطبہ مسنونہ پڑھا انہوں نے. اس سے اپنی علمی شان کی ذرا, تو بہت لمبا خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد انہوں نے مجمع سے پوچھا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ بولے کہ جب تم سب جانتے ہو تو اپنا وقت کیوں خراب کروں؟ السلام علیکم. لٹ گئے لوگ, اتنی مہنگی فیس دی اور تقریر بھی نہیں سننے کو ملی اور چلے گئے. لیکن گاؤں والے بھی ماشاءاللہ آپ ہی لوگوں کی طرح کیا تھے, نہیں, بہادر تھے, ضدی تھے, جو کہہ لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دوسرے سال کے جلسے میں بھی ملت و پیادے کو بلانا ہے, ایسی کی تیسی. اور پھر آخر گئے اور اس سے بھی زیادہ مہنگی فیس دی اور وہ راضی ہو گئے, تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے کرسی پر, خطبہ صدارت پڑھا بہت طویل, اور اس کے بعد سوال کیا وہی پچھلے سال والا کہ جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. اس بار لوگ بالکل تیار تھے, تو سب نے کہا نہیں جانتے. تو کہنے لگے لا حول ولا قوت, جو کچھ جانتے ہی نہیں ایسے جاہلوں سے میں کیا بات کروں اس طرح. پھر چلے گئے. پھر گاؤں والے بڑے غمزدہ, لیکن تھے اپنی بات کے پکے, بھائی ان کی تقریر تو کرانی ہے. تو اگلے سال پھر جلسہ, پھر دعوت نامہ, پھر فیس, پھر تشریف آوری, پھر خطبہ مسنونہ, اور پھر اس کے بعد پوچھا بھی جانتے ہو تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. پہلے سے زیادہ تیار تھے لوگ. آدھے لوگوں نے کہا کہ جی ہاں, آگے لوگوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں جانتے. تو کہنے لگے جو جانتے ہیں وہ بتا دیں ہم کو. تو ایسے ہی میں نے بھی ایک سوال کیا تھا, ادھر سے آواز آئی تو وہی کہہ رہا ہوں, جو جانتے ہیں وہ بتا دیں. کیا پوچھا تھا میں نے؟ دانشور. اب تو سمجھ گیا, دانشور کو میں دانشور کہہ رہا ہوں. یقین مانو دنیا کے سب مسائل پوری طرح الجھ گئے ہیں. امن عامہ کا مسئلہ, قانون کی حکمرانی کا مسئلہ, انصاف کی بالاتری کا مسئلہ, سستے اور جلدی انصاف کا مسئلہ, ہر ایک کو ضروری تعلیم کا مسئلہ, صحت کی حفاظت کا مسئلہ, بیماریوں اور وباؤں سے بچانے کا مسئلہ. کون سا مسئلہ ہے جہاں آج کا دنیا کا نظام کامیاب ہے؟ کون سا مسئلہ ہے جس میں دنیا کی حکومتیں کامیاب ہیں؟ اور مشکل کیا ہے, کہاں دنیا پھنسی ہوئی ہے؟ جن کے پاس اکسیر نسخے کیمیا ہے, قرآن, محمد الرسول اللہ کی جامع رہنمائی, ان کے اندر تفقہ فی الدین کی بھی کمی ہے اور ینظر قومہ کی بھی کمی ہے. دنیا کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے. آپ نہیں جانتے حکومتیں کتنی پریشان ہیں, وہ اظہار نہیں کرتے, بہت ڈینگیں مارتی ہیں, بہت شیخی بگاڑتی ہیں, خاص طور پر ہمارے. پھر میں نے جملہ پورا نہیں کیا. لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مرض برسا گیا جو دوا کی والی حالت ہوتی جا رہی. لسانی بنیادوں پر جھگڑے, ذات برادری کے نام پر جھگڑے, مذہب کے نام پر جھگڑے, امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج, بچیوں کی تار تار ہوتی ہوئی عزتیں. کون
سا مسئلہ ہے جو حل ہونا ہے. وہاں جس وقت میں نے پورا نظام زکوٰۃ پہ پیش کیا اور مثال دی نیو یارک کی اور غانا کی، تو مجھے تو بالکل دھیان نہیں تھا کہ یہ تیر کس طرح نشانے پر لگے گا. مجھے بالکل معلومات نہیں تھی. میں نے تو غریب ترین قوم کو رات میں چنا اور ایک نیو یارک شہر، امیر ترین شہر، اس کی جو انکم ہے، سالانہ بچت ہے، اس کی مقدار نوٹ کی اور 2.5% کی مقدار بتائی کہ اگر یہ صرف 2.5% نکال دیا جائے اور غانا کے ملک پر لگایا جائے تو غانا کا پورا ملک چند سالوں میں دنیا کا ترقی یافتہ قوم ہو جائے. یعنی 2 کیٹیگریز میں دنیا کو، ملکوں کو بانٹا جاتا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے ڈیولپنگ کنٹری، یعنی ترقی پذیر، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک کو کہا جاتا ہے ڈیولپڈ کنٹری، جو ترقی یافتہ ہے. تو اس اعداد شمار کی روشنی میں نے ان حضرات کو یہ سمجھانا چاہا کہ گویا اس طرح غانا جو غریب ترین ملک ہے اس وقت، یہ بہت مختصر مدت میں یہ ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ قوم میں تبدیل ہو جائے گا. اب اصل سنانا کیا تھا آپ کو، کیا علم ہے آپ کے پاس، کیا جوہر ہے آپ کے پاس. دنیا کی بیماری کے علاج کا نسخہ صرف اور صرف اور صرف علماء دین کے پاس ہے، حاملان قرآن و سنت کے پاس ہے. جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھے تو مجھے جو بٹھایا گیا وہ بھارت کے ملک سے جو مختلف مذاہب کے رہنما گئے تھے، ان سب کو ہم کو اکٹھا بٹھایا گیا. اس میں وشو ہندو پریشد کے اس وقت کے لیڈر، پوری دنیا کے وشو ہندو پریشد کے صدر اشوک سنگل بھی تھے، گری راج کشور بھی تھے، اور بھی لیڈر تھے RSS کے، وشو ہندو پریشد کے. اس کے علاوہ بدھسٹوں کے، لنگایتوں کے وغیرہ. تو میں جب پہنچا کھانے کی میز پر، یہ لوگ پہلے سے پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے بڑا زوردار ہمارا استقبال کیا اور یہ کہا، واہ مولانا صاحب، آج آپ نے بھارت کا جھنڈا گاڑ دیا، اسلام کا نہیں، بھارت کا. ابھی کھانا شروع ہوا ہی تھا کہ ایک ذمہ دار مجھے پیش آئے، بابردی، اور انہوں نے کہا کہ ہز ایکسیلنسی مسٹر سیکرٹری جنرل نے یہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھیں. چنانچہ میں اپنے ان سب بھارتی ساتھیوں سے اجازت لے کر یا انومتی لے کر میں وہاں چلا گیا. تو سیکرٹری جنرل کوفی عنان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے، میں بھی غانا کا ہوں، میری وائف بھی غانا کی ہے. اب مجھے نہیں خبر تھی، اور میرے پاس تو ظاہر ہے کہ وقت اس وقت نہیں نکلے گا، لیکن میری وائف آپ سے الگ بات کرنے کے لیے بے چین ہو گئی ہیں آپ کی تقریر کے بعد. یہ 10 مرتبہ مجھے یاد دلا چکی ہیں، مجھے ان سے ملوائیے. وہ وہیں بیٹھی تھی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شام کا جو اجلاس جب ختم ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگ بیٹھیں. کس روم میں ٹھہرے؟ آپ فلاں روم میں ٹھہرے. تو ترکی کی ایک ممبر پارلیمنٹ، مسلم صاحب ایمان خاتون آمینہ، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھی. تو میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ آپ بھی ہمارے کمرے میں آ جائیے، یہ سیکرٹری جنرل صاحب کی اہلیہ کچھ بات کرنا چاہتی. تو انہوں نے جو بات کی وہ ہے سنانے کی. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں کیا تجویز پاس ہوگی، کیا پلان بنے گا، کب نافذ ہوگا، یہ آپ لوگ جانیں. آپ نے غانا کا تذکرہ چھیڑ کر میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا. یہ جو سسٹم غریبی کو مٹانے کا آپ نے بتایا ہے، پلیز کسی طرح رہنمائی کیجیے. میں آپ کو غانا بلوا لوں گی. آپ غانا کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اس پورے نظام کو ہمارے ملک میں نافذ کرائیے. میں ذمہ لیتی ہوں کہ میں پارلیمنٹ سے اس کو منظور کراؤں گی.
اسلام کو کی آغوش میں جانے کے لیے دنیا بےتاب کھڑی ہے، لیکن ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ چنانچہ 2-2.5 گھنٹے ہم لوگوں کی آپس کی نشست رہی، بہت تفصیل سے گفتگو رہی، غانہ کی پیداوار کیا ہے وغیرہ 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 وغیرہ، بینکنگ سسٹم کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا بھول گیا کہ میں نے زکوٰۃ کے نظام کے علاوہ اس دوسری مرتبہ کی گفتگو میں بہت کھل کر یہ کہا کہ بیماری کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، علاج اور پرہیز۔ تو علاج میں نے بتایا زکوٰۃ والا سسٹم، اور پرہیز کے لیے میں نے کہا کہ جو سودی نظام ہے اس سے 100% ختم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر غریبی دور نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں موجود سارے لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی میری اس بات کو غلط ثابت کر دے کہ سودی نظام کے باقی رہتے ہوئے دنیا کے کسی چھوٹے سے قصبے میں غریبی دور ہو سکتی ہو، میں اس چیلنج کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس اجلاس میں ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر گلین ٹرنر بھی موجود تھے۔ پوری دنیا کا عالمی سودی نظام چلانے والے بینک کا سب سے بڑا سربراہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اور اللہ نے اپنے کرم سے انہی مدارس کے طفیل، اللہ ہمارے اساتذہ کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی شرع وقایا، یہی شرع نقایا، یہی ہدایہ، یہی نور الہدا اور یہی قدوری اور یہی بخاری اور یہی مسلم اور یہی ترمذی۔ اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کسی ایک دن کے لیے میں نے کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے میری بات سے وہ اس قدر ان کے دل میں میری بات کیا، وہ اسلام کے نظام سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بتائیے پریکٹیکلی ہمارے ملک میں کیا ہوگا۔ میں نے کہا دیکھیے، آپ افریقہ کے ملک غانا میں رہتی ہیں، میں ساؤتھ افریقہ اور 1-2 ملکوں کے اور جو وہاں کے علماء ہیں، میں ان کو آپ سے کنیکٹ کرتا ہوں، آپ ان سے رابطے میں رہیے، وہ آتے جاتے بھی رہیں گے، آپ بھی آتی جاتی رہ سکتی ہیں، اور بالآخر ایک پورا آپ کا سالانہ بجٹ اور پورا سسٹم بینکنگ کا، اس کو بدلنے کے سلسلے میں وہ لوگ رہنمائی کریں گے۔ جہاں کہیں میری ضرورت ہوگی، اول تو ہوگی ہی نہیں، وہ بہت بڑے علماء ہیں جن کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ خوشخبری یہ سنو میرے عزیزوں کہ 2-2.5 سال کے بعد جمعے کے دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے پیغام دیا کہ فون آیا، اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو فون آیا ہے ہاسٹل میں آپ کے، جو آپ نے نمبر دے رکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اہلیہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس آفس والے سے کہہ دیجیے تو جواب دے دیں کہ میں 2 گھنٹے کے بعد فون کر پاؤں گا۔ تو جب میں نے فون کیا ان کو تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ہماری پارلیمنٹ نے آج ہی ایک نیا بل منظور کیا ہے مکمل اکثریت کے ساتھ، جس میں آپ کے بتائے ہوئے زکوٰۃ کے سسٹم کے مطابق ہمارے سالانہ بجٹ کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ شاید آگے بڑھیں گے۔ ہماری بینک کے اعلیٰ ذمہ داروں سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور اس میں بھی ہم رہنمائی چاہیں گے کہ سودی نظام کے بغیر بینکنگ سسٹم کیسے چل سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ ایک چھوٹا سا طالب علم، بہت معمولی طالب علم، وہ ایک ملک کے نظام کو، غیر مسلم ملک کی قیادت کو یہ سمجھانے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو گیا کہ بھائی ادھر ادھر بھٹکنے سے ملک مزید غریب ہوگا، سسٹم تو وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ نے جس کے ذریعے غریبی کو دور کیا تھا۔ یہ ہے خزانہ آپ کے پاس۔ لیکن میں کیا بتاؤں کہ ہمارے اکثر فضلاء کو
اس طور پر نہیں ان کو اندازہ ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسلام کی یہ پہچان، دین کی یہ گہری سمجھ، مسائل جو ہیں وقت کے، ان تمام مسائل کا حل بخدا، میں کون سی قسم کھاؤں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جس کا حل قرآن میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشفقانہ سائنٹیفک رہبری میں موجود نہیں. لیکن عجیب مصیبت ہے کہ ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں دنیا کو. خود سمجھنے میں بہت کمی ہے، اور سمجھنے کے بعد سمجھانے کی قدرت میں بھی بہت کمی ہے. اقوام عالم سے ہمارا رابطہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. نفرت اور خوف کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اور وہ کیوں بھڑکائی جا رہی ہے؟ آپ عزیزوں سمجھو، جو لوگ نفرت اور خوف کی آگ بھڑکا رہے ہیں وہ کہیں بھی ہوں، جو بھی ہوں، وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل تپتے ہوئے ریگستان میں جھلستی ہوئی انسانیت بالآخر ایک نہ ایک دن اسلام کے آغوش میں پناہ لے کر رہے. ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ اپنی قوموں اور اسلام کے درمیان ایک نفرت کی بہت بڑی دیوار، ہمالیائی دیوار کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی لڑائی اقدامی نہیں ہے، ان کی لڑائی دفاعی ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. میڈیا بالکل دوسری طرح اس کو پیش کر رہا ہے، اور اس لیے پیش کر رہا ہے کہ سارے لوگ مسلمان بیچارے بالکل گھبرا جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، مایوس ہو جائیں. عجیب و غریب بات ہے، اگر حکومتوں کو اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کے خطرہ نہ ہوتا تو ان کے پاس کرنے کے اور کام نہیں ہے اسلام دشمنی کے علاوہ. ہزاروں مسائل ہیں، لیکن ان کی وہ سارے مسائل کی طرف توجہ نہیں جا رہی، ڈر کے مارے کہ اپنی بھیڑوں کو قابو میں رکھو، یہ بھاگیں گے کسی دن. کہ ان کو پتہ ہے اچھی طرح مظلوموں کا مسیحا ہے اسلام، غریبوں کا ہمدرد و دردمند ہے اسلام، کسانوں، مزدوروں اور ہر قسم کے مظلوموں کو، دبے کچلے لوگوں کو عزت کی بلندیوں تک پہنچانے کا نقیب ہے اسلام. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کیوں نہیں کہا وما ارسلناک الا ہدی للعالمین؟ اب غور تو کرو کس وقت کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اگر اتنی ہی بات مولوی صاحبان سیکھ لیں گستاخی معاف. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو زبان مدرسے میں دارالحدیث میں ہم سنتے ہیں وہی اپنے شہر کے اسلامیہ کالج کے سالانہ جلسے میں بولتے ہیں. اور اس زبان کے بارے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور رحمانی، جو مسلک دیوبند کی شخصیت مثالیہ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علماء وہ زبان بولتے ہیں جس میں صرف الف لام یا تنوین لگا دو تو وہ عربی ہو جائے گی. اور کیسے نہ بولے، آپ زندگی بھر وہی زبان سنتے ہیں تو ظاہر دماغ پہ ٹیپ ریکارڈر ہے، جو اس میں ریکارڈ ہوگا وہی پلے ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریکارڈ کچھ اور پلے کچھ اور ہو. اتنا ترقی یافتہ دماغ تو میرے خیال میں ابھی نہیں ہے ہمارا. آپ کا ہو تو مبارک، مجھے بھی تھوڑا سا دے دینا. انما الصدقات للفقراء. کتنا بڑا قصور ہم لوگوں سے ہو رہا ہے، کاش کہ ہم لوگ سمجھتے تو ہم ہنستے کم اور روتے زیادہ. کتنا بڑی حق تلفی ہم کر رہے ہیں اپنی پوری انسانی برادری. یہ پوری انسانیت
ہماری برادری ہے بھائی، ہمارا خاندان ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب. یا بنی آدم، ہم سب بنو آدم ہیں. ہمارا رشتہ تمام اقوام عالم سے، کسی بھی مذہب دھرم کے ماننے والے ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہے. اور ہمارے دل میں کسی کے لیے برا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں کسی کے کی نفرت نہیں ہونی چاہیے. بہادری الگ چیز ہے، نفرت الگ چیز ہے. گڑبڑ کر دیتے ہیں ہم لوگ ان دونوں میں. ہم کرتے ہیں نفرت، نام دیتے ہیں بہادری. نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے. نفرتوں کا جواب رحمت دو عالم نے نفرت سے دیا تھا یا محبتوں سے دیا تھا؟ کانٹے بچھانے والی عورت 2-3 دن کانٹے نہیں بچھاتی تو آپ اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہے اوپر سے جھانک کر کہ محمد آج شاید بدلہ لینے آئے ہیں. تو وہ کہتی ہے کیوں آئے ہو؟ تو آپ سر جھکائے نگاہیں نیچی ہوئے کہتے ہیں کہ کئی دن سے محسوس ہوا، تو خیال ہوا کہ شاید کوئی آپ بیمار تو نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کا کوئی کام ہو تو میں کر دوں، اس لیے آیا ہوں. اوپر سے نیچے آ گئی اور کہا کہ میں تم کو تمہاری قسم دیتی ہوں کہ تم اسی کے لیے آئے ہو اور کوئی مقصد تمہارا نہیں. تو آپ نے کہا کہ جس ذات نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں خالہ جان میں صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں. آپ کے گھر کا کوئی کام ہو، جھاڑو برتن کا مسئلہ ہو، بازار سے سودا لانا ہو، میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ بوڑھی ہیں، شاید بیمار ہیں تو آپ باہر نہیں نکل پائیں گی، تو کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں. بس کھڑے رہنا، ہٹنا مت یہاں سے. گئی، غسل کر کے کپڑے بدل کے آئی اور کہنے لگی پڑھاؤ وہ کلمہ جس کو تم دوسروں کو پڑھا رہے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارا ملک ایک بحران کے دور سے اس وقت گزر رہا ہے. بھیانک اکنامک کرائسس ہے، معاشی بحران. اللہ کی پناہ. میں چونکہ ادھر ادھر کی معلومات بھی رکھتا ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ کیا حالت ہے. ہر ملک کا ایک ریزرو سرمایہ ہوتا ہے. ہر ملک کا کہ حکومت اپنے مرکزی بینک میں ایک ذخیرہ رکھتی ہے سونے کا، جس کو ریزرو گولڈ کہتے ہیں. وہ بالکل محفوظ رہتا ہے، اسے ٹچ نہیں کیا جاتا. وہ کسی ہنگامی ضرورت کے وقت میں کبھی خرچ کرنا پڑ جائے خدا نخواستہ، اس وقت خرچ کرنے کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہمارا ملک پچھلے 2 سال سے ریزرو گولڈ پر چل رہا ہے. بدترین حالات. کیا کسی حکومت کے خلاف تقریر کر دینے سے مسائل حل ہو جائیں؟ کیا کسی پارٹی کے خلاف تقریر کر دینے سے اللہ کے رسول کے طریقے کی پیروی ہم کر سکیں گے؟ ہمیں حل پیش کرنا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا زبردست حل پیش کیا تھا. یوسف علیہ السلام کا ملک مصر، وہ تو مصر کے نہیں تھے، فلسطین کے تھے، مگر اللہ ایک عجیب و غریب پلاننگ کے تحت ان کو فلسطین سے مصر لے کر آیا. اللہ لے کر آیا. اور اللہ جب لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو عجیب و غریب اسباب بناتا ہے. عجیب اسباب بناتا ہے. بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیا. اور ٹھیک اسی وقت میں قافلہ گزر رہا تھا جو سرمایہ کاری کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، تجارتی قافلہ تھا. ٹھیک اسی وقت میں اس کے پاس پانی ختم ہو گیا. یہ سب کچھ اتفاقاً ہو رہا تھا. کس کی پلاننگ تھی؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اسی وقت میں پانی کا ختم ہونا اور اس جگہ پر ختم ہونا جس کے تھوڑے فاصلے پر ایک کنواں موجود، اور کنواں دیکھتے ہی قافلے کے لوگ خوش، اور یہ کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جاؤ بھائی جاؤ، جا کے پانی لے کر آؤ. اب گئے تھے لینے، آگ مل گئی پیغمبری. وہ پانی لینے گئے تھے، وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا اندر ملا تو جلدی سے انہوں نے اسی کو کھینچ لیا اور کہنے لگے تو بھائی واہ کیا کہنے، یہ تو ہماری بہنی ہو گئی، یہ تو ہمارا تو کھاتا کھل گیا.
جا رہے ہیں وہاں کی منڈی میں بیچیں گے. یہ لڑکا کہ کوئی خاندانی لڑکا ہے, پتہ نہیں کس نے اس کو کنویں میں ڈال دیا. اس کو بیچیں گے, شاندار فورن کرنسی ملے گی, بہت مالا مال ہو کر آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا کہ بیوقوف ہو, اور خاندانی بیوقوف ہو. تمہیں کیا پتا کہ میں یوسف کو کس مقصد سے وہاں بھیج رہا ہوں؟ تمہیں کیا پتا؟ اب کسی کو کیا پتا کہ کس ملک میں کیسے کیسے حکمراں بٹھا دیے گئے. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وہاں جو غلاموں کی منڈی میں اس قافلے نے بیچنے کے لیے یوسف کو سامنے رکھا, اور اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ایک اور مثال. اس ملک کے جو وزیر اعظم تھے ان کو اپنے پرسنل اسسٹنٹ کی یا اپنی ذاتی بالکل گھریلو قابل بھروسہ قابل اعتماد ایک سمجھدار ملازم کی ضرورت